بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 3 روٹیوں کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو ساتھ لے کر ایک سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور اپنے شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرے پاس 2 درہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب میں سے 1 درہم نکال کر دیا اور فرمایا کہ یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد وہاں گیا اور 3 روٹیاں لے لی۔ راستے میں سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 ہی درہم دیے تھا، جبکہ 2 درہم میرے تھے اور روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹی مجھے ملے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹی لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی اور آپ نے فرمایا 3 درہم میں کتنی روٹیاں ملی تھی؟ اس نے کہا کہ 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم یہ دریا کیسے پار کریں گے، جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ مت، میں آگے آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے میرا دامن پکڑ کر چلنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا کو پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریے میں پاؤں رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا کہ اے میرے ہزاروں جان آپ پر قربان، آپ عیسیٰ صاحب اعزاز نبی، مجھے تو یہ احساس ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ تو اس نے کہا جناب روٹی بس 2 ہی تھی۔ پھر آپ وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک جھنڈ گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو ہرن آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے پھر اس ہرن کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور اپنے شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ تو ہرن زندہ ہو گیا اور دوڑتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور آپ جیسا استاد عنایت فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے ایک بار پھر کہا کہ جناب روٹیاں صرف 2 ہی تھیں۔ دونوں راستہ چلتے گئے۔ راستے میں ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا کہ حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ یہ تینوں اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر کیا سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جاؤں۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس 3 سونے کی اینٹیں ہیں، تو ان ڈاکوؤں نے اسے پکڑ کر اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹ 3 ہے اور ہم بھی 3 ہیں، ہر ایک کے حصے میں 1 اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے اور ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے تو ان میں سے ایک ڈاکو نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ پیسے دیے اور کہا
کہ شہر قریب ہے، تم جا کر وہاں سے روٹیاں لے آؤ، ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے چلا گیا اور سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ایک ساتھ مر جائیں گی اور تینوں عیدیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر ان کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹیں آ جائیں گی۔ چنانچہ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر ملی ہوئی روٹی لے کر آیا تو انہوں نے اپنے منصوبے کے مطابق ان پر حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائی تو وہ بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا اینٹیں ویسے ہی ویسی پڑی ہیں جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانسیں بھری اور فرمایا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل پیا وائس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔